السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں عام انتخابات کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا اور تاریخی فیصلہ دیا، اور 14 مئی کی تاریخ انہوں نے تجویز کی، جو کہ آج الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم 14 تاریخ کو الیکشن کرانے کے لیے کام شروع کر رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہے اس پر منوان جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اینالسٹ اینکر اسد کھرل صاحب، ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں یو کے سے جازیب خان صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے میں اسد کھرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر، کل خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی کہ جس طرح پنجاب کے الیکشن کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اسی طرح جو ہے وہ کے پی کے الیکشن کی تاریخ بھی دی جائے، تو سر کیسا دیکھتے ہیں؟ کہ یہ بات تو طے کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا، اور پنجاب کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو انڈورس بھی کر دیا، اور اس کو آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی منوان تسلیم کیا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو شیڈول دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے انہوں نے بھی جاری کر دیا، اور پنجاب حکومت جو ہے نگران جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اور ان سے تعاون کریں گے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر منوان جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ پنجاب اور کے پی کے صوبوں میں دونوں میں ہی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا اکٹھا ہی فیصلہ آنا تھا، لیکن ایک معاملہ تکنیکی تھا جس وجہ سے چونکہ خیبر پختونخوا کے جو وکیل ہے گورنر کی طرف سے وہ پیش چکے نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کی حد تک وہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اب جو کے پی کے حوالے سے بھی یہی فیصلہ آئے گا۔ اس کے علاوہ تو ظاہری بات نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اور دونوں اسمبلیوں میں ہی 90 دن کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اور یہ جو پیرامیٹرز ہیں، یہ پریسیڈنٹ جو ہیں، یہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو فیصلہ وہاں سے بھی وہی آئے گا جو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے آیا ہے، کہ کے پی کے اندر بھی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ اسی طریقے سے فیصلہ دے گی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہت زبردست آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جازیب خان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ آج یوم تشکر بھی بنایا جا رہا ہے، اور اوورسیز میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ کتنا دید ہے، یہ ذرا بتائیے گا ہمیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طیب بھائی آپ کا، اور میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم اسد بھائی کو۔ دیکھیں جی، یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف کی نہیں تھی، یہ مقدمہ کوئی تحریک انصاف کا بھی نہیں تھا، یہ بات ہم کر رہے تھے عام انتخابات کی، جو کہ پوری پاکستانی عوام کا حق ہے۔ یہ کوئی تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے الیکشن نہیں ہونے جا رہے تھے، تو اس میں تو ہم سارے جو ہیں پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی، ہم سب کو اس چیز کی خوشی ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ نے اور اس کے معزز جج صاحبان نے اپنی عوام کا سوچا۔ میں بہت جگہوں پہ بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، یہ نیچے جو ہمارے عام لوگ ہیں، عام عوام ہے، اس کو یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کی یہ دیکھ لیں آپ، مثال ہے آپ کے سامنے کہ جب ہمارا جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑے تو یہ سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو ننگی گندی گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑی تو یہ سارے 13-14 پارٹیاں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کی تقریریں دیکھ لیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کس چیز پہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات ہمیں نہیں کرانے۔ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ تو مجھے اور بحیثیت اوورسیز پاکستانی کے تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی سپریم کورٹ کے ججز کا، بدیال صاحب کا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انصاف پہ اور اپنی عوام کی بہبود کی خاطر یا ان کی فلاح کے لیے جو چیز ٹھیک تھی اس بارے میں فیصلہ دیا، اور بالکل قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم سارے بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 14 مئی کو پنجاب کے جو الیکشنز ہیں وہ پوری خیریت کے ساتھ اور امن کے ساتھ ہو جائیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ عوام پاکستان اپنے قائد عمران خان کو اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انشاءاللہ جتا کے دوبارہ پنجاب کی جو حکمرانی ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے کرے گی۔
जी जज साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। असद साहब, कैसा देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीडीएम की बात करें तो पीडीएम के बिलावल भुट्टो साहब कुछ और फरमा रहे हैं, और पीडीएम तो पूरी जो है वो इस फैसले से जो है वो मुस्तरद भी एक तरफ से कर रही है, दूसरी तरफ से जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी जो है वो मिसालें आजकल दी जा रही कि जी जुडिशल कत्ल उनका हुआ, और उनको इस तरह इसी इन्हीं अदालतों ने जो है इस तरह फैसले आए थे उस टाइम भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बनता तो जो है वो इंसाफ की जीत होती है, और इंसाफ सही तरीके से हो सकता है, सीनियर जजेस को शामिल किया जाता तो सारा कुछ होता। ये सारा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, चाहे वो काजी फैज ईसा साहब का कोई फैसला हो या कोई और मामला हो, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्लियर कर दिया, फिर क्यों मुतनाज़ा बनाने की एक मखसूस मीडिया से कोशिश कर रहा है आप भी, और कंपेन अभी तक जारी है? ये आज से नहीं है, ये 90 की दहाई से ही ये वतीरा है नून लीग का, खास तौर पर कि जब भी इनकी मर्जी के चीफ जस्टिस नहीं होते, इनके मर्जी के फैसले नहीं होते, इनसे डिक्टेशन के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते, और इनकी डिक्टेशन के हवाले से ऑडियो लीक्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें जस्टिस क्यूम को किस तरीके से अहकाम जारी कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और किस तरीके से उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से राशिद अजीज साहब, उनको किस तरह ये अहकाम देते थे सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के अपने मुखालफिन के खिलाफ कि किसको कितनी सजा देनी है और किसको नाहली जो है उसको खिलाफ फैसला नहीं करना, अपने रुकने जो असम्बली है उनके खिलाफ। तो ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो इनको इस तरह की अदलिया जो है वो इनको सूट करती है। और जब इनको इस तरह के जजेस नहीं मिलते, वो सजाद अली शाह की तरफ अगर जज आए जिसको बुला के ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको सदर बना देंगे, इससे भी बड़ा ओहदा दे देंगे, और जब वो ये कहते हैं कि मैं तो केस मेरिट के मुताबिक सुनने हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, बल्कि जुडिशल कू किया गया। पेशावर और क्वेटा की रजिस्ट्री को इस्तेमाल किया गया ब्रीफ के भर के पैसों के, और उस वक्त भी तारड़ साहबान जो है उन्होंने जो किया, जिनको रिवार्ड के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया। और अभी भी इस सारे मामले के अंदर जो वजीर कानून इंसाफ आजम नजीर तारड़ और जो उनके पोते हैं गालबन जो अता तारड़ साहब जो है, वो भी इस सारे मामले के अंदर पेश है। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जजों को और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की, और जिस तरीके से उन्होंने फिर चीफ जस्टिस जो है उनको अपने ओहदे से हटवाया, और जिस तरह 10 जजों ने फिर बैठ के उनकी सैनिटी का मसला उठा दिया, पहले काम से रोकने के हवाले से क्वेटा से अहकाम जारी करवाया जब ब्रीफ केस भर के ये ले गए थे, और उसके बाद फिर 10 जजेस ने उनको ओहदे से हटा दिया। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, तो यही चीजें ये दोबारा से करना चाह रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अब भी जजेस जो है 8 से ज्यादा तो जजेस अब भी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और मैं नहीं समझता कि जो बाकी 7 अगर 6 जजेस हैं उनके बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये इनकी खुशफहमी है कि ये समझ रहे हैं कि काजी फाइज साहब शायद इनको अनडू फेवर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये बज़ाहिर अपने वक्ती तौर पर ये समझ रहे हैं, लेकिन असल बात जो ये सारे इख्तियारात जो खत्म कर रहे हैं, ये उम्र जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की इख्तियारात खत्म नहीं करने जा रहे। इनको खतरा ये है बेसिकली कि जो फायजीसा साहब के हवाले से कि इनको पता है पहले से ही कि शायद वो जो है आजाद मंच जज हैं और वो फैसले जो करेंगे, तो इसलिए पहले से ही पर काट दिए जाए कि जो सिंगल जो चीफ जस्टिस है वो कोई भी ऐसा हुक्म जारी ना कर सके। तो ये बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये इनको पता नहीं है या इनको सब चीजों को समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की कि पीडीएम या बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी देखे, इन्होंने फैसले से पहले कैबिनेट के हवाले से खबरें चलवाई और वहां पे इजलास कर दिया और बाइकाट का ऐलान कर दिया। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस और जजेस जो है बेंच के, उन्होंने कहा कि आप पहले बताएं कि आपने बाइकाट किया है, तो फिर आप बता दें हमें ताकि आप इसमें हिस्सा फिर ना ले। तो वहां पे जाके ये सारे मुकर गए थे। अभी भी इन्होंने सारों ने कहा कि जी फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं आईनी अदारा है। तो जो आईनी अदारा है उसने तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मनोन जब तस्लीम कर लिया और जो उसका काम ये इलेक्शन करवाना है और उसने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो अब आईनी अदारा जो है
جس کے اوپر الزام بھی یہ ہے کہ وہ آپ کا کٹ پتلی بنا ہوا ہے. تو اب تو وہ بھی آئین قانون اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اور اپنا جو اس کا کام ہے اس کو کرنے جا رہا ہے. تو اب ان کو کس مسئلہ یا اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیز ہے آج وہ مریم کا آپ نے وہ وکلا کنونشن سے وہ خطاب بھی دیکھا تھا, اور جتنی بڑی جمع غفیر جتنی بڑی تعداد تھی, اس سے زیادہ آسان نیازی جو ہے اس کی میرا خیال پیشی پہ سے زیادہ وکیل تو اکٹھے ہو جاتے تھے. تو یہ ان کی حالت ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ نعرے لگوائے گئے, جس طرح ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے گئے معزز جو ہے آنریبل جسٹس صاحبان جو ہے ان کے بارے میں, اور وزیر قانون و انصاف اور وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات و نشریات جو ہے تین حکومت کے جو وزراء, اور اس کے بعد معاون خصوصی جو اطاعت تارڑ صاحب ہیں ان کی موجودگی میں جس طریقے سے عدلیہ کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور کھلی توہین عدالت کی گئی اور ڈیفائنس کی گئی, اور جس طریقے سے ججز جو ہے ان کے اوپر جو جملے کسے گئے اور جس طرح نعرے بازی کی گئی, اس سے بڑی اور دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ حکومت کے جو وزراء ہیں, جو قانون و انصاف, داخلہ اور اطلاعات و نشریات اور اس طرح کے دیگر جو اہم حکومتی عہدیداران ہیں, وہ اپنی موجودگی میں نہ صرف نعرے بازی اس طرح ہو بلکہ وہ خود نعرے اس طرح مار رہے تھے اور ساری اس چیزوں کا وہ حصہ بن رہے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے ان کو اپنی شکست. ابھی آپ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے جو ڈویژن وائز جو سرویز اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے اور یہ ساری جماعتیں جو ہے یہ کہیں دور دور نظر بھی نہیں آ رہی تھی. یہی وہ زمینی حقائق ہے جس سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. بہت زبردست آپ نے ایسا سب بات کی اور بڑے حقائق کے ساتھ جو ہے ان کو بے نقاب بھی کیا. جزیب خان صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے یوم تشکر اس وقت منا رہی ہے, اب تحریک انصاف کی اگلی کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ یہ تو ان کی تو عادت رہی ہے کہ یہ تو ان کا ماضی رہا ہے, جس طرح اسد صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو عدلیہ پر حملہ کرنے میں بھی جو ہے وہ دیر نہیں کرتے, اور ان کے خلاف فیصلہ یہی وہ جج صاحبان ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا یا عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ تو جب ہوا تھا, تو جب ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو رات کو 12 بجے جو ہے عدالتیں کھلی تھی, اس ٹائم بھی میں گراؤنڈ میں فزیکلی رپورٹنگ بھی کر رہا تھا, دیکھ رہا بھی تھا. کل جب 2 دن پہلے یہ فیصلہ آیا اس ٹائم بھی ہم وہاں موجود تھے کہ نون لیگ جب وہاں اعلیٰ عدلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر بینچ کا بائیکاٹ کریں تو پھر آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا, آپ بائیکاٹ کریں تو جائیں بے شک. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم بائیکاٹ تو نہیں کر رہے, ہم جو ہے یہاں عدالت کی جو ہے تعمیل کرنے آئے ہوئے ہیں. لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے یا فیصلہ محفوظ ہونے والا ہے, تو پھر اینڈ میں جا کر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب اور جو نون لیگ کے دیگر وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحریری طور پر لکھ دیا اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ دورہ معیار نون لیگ کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور تحریک انصاف عدلیہ کے حق میں جو ہے وہ تحریک چلائے گی اور عوام میں جو ہے وہ اویئرنیس اس حوالے سے کس طریقے سے آگے تحریک کو کامیاب؟ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ زبردست ٹاپ ٹرینڈ اس وقت پاکستان کا بنا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے حق میں, لیکن گراؤنڈ سطح میں تحریک انصاف اعلیٰ عدلیہ کو کس طرح ڈیفینس کرے گی؟ اچھا طیب بات یہ ہے نا کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ تو فراڈیوں کی جماعت ہے, یہ کوئی لوگوں کی جمہور کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتی. یہ تو صرف ایک ٹولہ ہے, ایک مجرموں کا گروہ ہے جو اور ان کے ساتھ میں جو باقی ہیں جو پاکستان پہ سطح مسلط ہوئے ہیں. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم عدالت کے اندر بولا, باہر سے تو باتیں کر رہے تھے کہ بائیک آؤٹ کریں گے اور ایسے کریں گے ویسے کریں گے, لیکن کورٹ کے اندر جج صاحب نے ان کو پوری طریقے سے گھیرا, انہوں نے پراپر کویشچن کیے کہ جی آپ اگر بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے نہیں کیا. بات صرف سمپل سی ہے کہ قوم یہ 90 کی دہائی تو ہے نہیں کہ جس زمانے میں صرف اخباروں میں خبریں ملتی تھیں ہمیں اور ہم اخباروں سے پتہ کرتے تھے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس وقت ایک ایک چیز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے, اور لوگوں کا عوام جو ہے وہ اس وقت انہوں نے پورے اچھے طریقے سے دیکھا ہے. ان لوگوں کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ پچھلے ایک سال میں ایک ایک جو انفرادی سطح پر ایک ایک انسان نے دیکھ لیے, اور ان کی نیتوں کا پتہ چل گیا, ان کی ایکشن کا پتہ چل گیا, ان کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا. تو عوام تو ایک ہی سائڈ پہ کھڑی ہے, اور عوام جس سائڈ پہ کھڑی ہے انصاف کی طرف کھڑی ہے. اپنے حقوق کو وہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی ان کو جد و جہد کرنی پڑے گی وہ آگے بھی کریں گے. پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ٹرموئل سے ہماری پارٹی اسپیشلی گزری ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ کھڑے رہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر جب ان کو کورٹ سے رات کو عدالت لگی اور ان کو نکالا, تو
انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اس کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے یا یہ باعث ہے یا یہ ایسے ہے یا ویسے ہے. انہوں نے چپ کر کے اپنی ڈائری پکڑی تھی اور واپس بنی گالا چلے گئے تھے, اور انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا, اور آج اسی عدالت کے ذریعے انہی ججز کے نیچے الیکشن کے انعقاد کا جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ عوام, عمران خان صاحب, ہماری پارٹی, ہم سب قانون کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اور اس کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. تو فی الحال تو 10 تاریخ کا انتظار ہے کہ پہلے جو چیز کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہیں اگر وہ ان پہ عمل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی ان پہ کنٹمپٹ لگے گی, اور لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہ اسی ضد میں رہے تو یہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. اسد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, کیا سمجھتے ہیں اگر یہ حکومت اسی طرح بضد رہی اور آمد درآمد نہ کیا, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ 21 ارب کا فنڈ پنجاب کے انتخابات کے لیے جو ہے وہ مہیا کریں نگران حکومت کو, تو اگر یہ نہیں دیتے فنڈز وغیرہ, وزارت خزانہ نہیں جاری کرتی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اور یہ اس تناظر میں جو ہے فارغ بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑے سمجھدار ہیں. آپ نے دیکھا نا بائیکاٹ کی خبریں وہاں تک انہوں نے اڑائی, لیکن سپریم کورٹ میں جا کے آرام سے بڑے اچھے بچے بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. اسی طریقے سے یہ ان کی کبھی سوچے بھی نہ کہ یہ جو ہے ڈیفائنس کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے اپنے عہدوں کی قربانی دینے کے لیے کبھی بھی یہ تیار نہیں ہوں گے. یہ عمران خان تھوڑا ہے جس نے 2 اسمبلیوں کی قربانی دی اور اپنی قومی اسمبلی کی قربانی دی, اور ٹینیور ہونے کے باوجود انہوں نے پہلے ہی عوام میں جانے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ان کو بلیو تھا یا ان کو پورا اعتماد تھا عوام کے اوپر کہ عوام جو ہے وہ جو صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کریں گے. اور یہ کبھی بھی یہ ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات جو ہے اس کی خلاف ورزی کرے. انہی کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا, جو محسن نقوی صاحب جو ہے, تو انہوں نے تو بڑے آرام سے بیان دینے شروع کر دیے ہیں کہ میں تو بالکل, ہم جی تیار ہیں, ہم تو تعاون کریں گے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن جن کے اوپر بڑا ان کو تھا اعتماد کہ وہ ان کے مطابق, ان کی خواہشات کے مطابق جس طرح پہلے بھی وہ فیصلے کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی اپنی لائن جو ہے پکڑ لی ہے. تو لہٰذا اس میں ان کو بھی پتہ ہے کہ سوائے الیکشن کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر یہ انکار بھی کریں گے تو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی کریں گے, تو اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دھوئیں گے, اب جیلوں میں بھی جائیں گے, سزائیں بھی بھگتیں گے, اور الیکشن تو پھر بھی ہونا ہے, الیکشن رک تو نہیں جائے گا. تو لہٰذا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا یہ جو ہے پنگا کریں گے یا رسک لیں گے, جب ان کو سامنے پتہ بھی ہے کہ یہ اس چیزوں کا سارے اقدامات کا فائدہ بھی نہیں کچھ ہوگا. تو اس لیے ان کو الیکشن کے میں جانے کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے دوسرا. اسد صاحب, ایک چیز اور ایڈ کر دیجیے گا. جو انہوں نے قانون بنایا ہے, کیونکہ عطا طارق صاحب کا بھی ایک نجی چینل میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ اس کا اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اگر صدر پاکستان کے پاس اسمبلی جو گئی وہ سگنیچر نہیں بھی کرتے تو 21 دن بعد جو ہے وہ خود بخود قانون وہ بن جائے گا اور قانون پاس ہو جائے گا. یہ جو انہوں نے چیف جسٹس کے جو اختیارات ختم کیے, اور پھر نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے اپیل بھی رکھی ہوئی ہے نیلی کے حوالے سے کہ ان کی نیلی کو ختم کیا جائے, تو یہ جو انہوں نے ایک اپنے آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, تو یہ جو ان کا قانون انہوں نے بنایا, تو اس کا کیا بنے گا؟ جو انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کی جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے, سینٹ سے بھی کیا ہے, قومی اسمبلی سے بھی کر دیا ہے, اور صدر کو اسمبلی بھی بھیج دی ہے, تو یہ اب کیا اس کا کیا بنے گا مستقبل میں؟ دیکھیے, آئین پاکستان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین سازی کر سکتی ہے, قوانین بنا سکتی ہے ہائی کورٹس کے یا باقی دیگر معاملات کے, سوائے سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے, یہ قانون اور آئین جو ہے یہ کہتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو سو موٹو کی بات ہوئی, جو 2-1 کا فیصلہ آیا جس میں روکا گیا, اور اس کے بعد پھر 6 ممبر جو 6 ممبر لارجر بینچ جو ہے, انہوں نے پہلے 5 ممبر جو 5 بینچ ہے انہوں نے بھی آلریڈی فیصلہ کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیف جسٹس ہے وہی بینچ بنانے کا ان کے پاس اختیار ہے, اور سو موٹو کا بھی اختیار ان کے پاس ہے. اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے برعکس یعنی 2-1 سے فیصلہ کر کے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ, جو کہ بنتا ہی نہیں ہے یا توقع نہیں بنتا یا لیگلی وہ اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال 5 ممبر بینچ کا وہ فیصلہ, اور اس کے بعد ابھی جو قاضی فائز صاحب کے 2 ممبر بینچ کا جو فیصلہ تھا 2-1 سے جو فیصلہ آیا, اس کے بعد 6 ممبر بینچ جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو دوبارہ سے انڈورس کیا, جو 5 ممبر بینچ ہے اسی کے مطابق کہ چیف جسٹس جو ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے.
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے 184(3) کو یا جو بینچ، یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے رولز آف ریفرنس یا ان کے انٹرنل جو میٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ہی اختیار ہے، وہ بنا سکتے ہیں، حکومت جو ہے ایگزیکٹو اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 184(3) کے اندر جو ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے، یا آپ نے نظر ثانی کو اپیل کے حق میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ آئینی، اس کے اندر آئینی ترمیم ہوگی، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ سادہ اکثریت سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ 2/3 اکثریت ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ اپوزیشن تو ہے نہیں، تو 2/3 اکثریت کے لیے ایکٹ آف جو ہے اس کے ذریعے، جو بل کے ذریعے جو ہے اس چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، جو بڑے ماہر قانون بھی ہیں، اور سینٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو یہ چیز کر رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم کر دے گی، لہٰذا وہ اس چیز کا حصہ نہیں بنے گی، کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی جو چیز ہے اس جو اقدام کا وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ تو جو ہی اگر یہ صدر سائن کر بھی دیتے ہیں، یا صدر سائن اگر نہیں کرتے، تو یہ پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس میں اگر اس کو پاس کر بھی لیتے ہیں، تو اس کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اس کو کالعدم قرار دے دے گی، کیونکہ یہ آئین سے متصادم ہے، اور یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو آئین کے برعکس ہوگی، یا جس طریقے سے آئینی ترمیم جو ہے اس کو سادہ اکثریت سے اس طریقے سے بل کے ذریعے آپ نہیں امینڈمنٹ کر سکتے، تو اس کے لیے پراپر ایک پروسیجر ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے پاس اختیار ضرور ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو آپ نے اپنے ذاتی اپنے کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے، کیونکہ پرسن اسپیسیفک جو بھی لیجسلیشن ہوگی، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کی پہلے ہی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ججمنٹ جس کے اندر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر آپ کرتے ہیں، اس کے اندر کنفلکٹ ہوتا ہے، تو اس چیز کو جو ہے سپریم کورٹ پہلے بھی اس طرح کی چیزوں کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز انہوں نے کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسی طریقے سے یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بڑا زبردست، اور آپ نے بڑا قانونی پیچیدگیوں جو ہیں ان کو بھی بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ عوام کو آگاہ کیا سب۔ جزیب خان صاحب، لاسٹ آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ کا وہاں افطاری کا بھی وقت ہونے والا ہے یو کے میں، سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی راہ میں رکاوٹ تو کچھ نہیں ہے، اگر پنجاب کے الیکشن ہو جاتے اور خان صاحب 3/3 اکثریت سے جیت جاتے تو یہ وفاق کی حکومت جو چند سو میٹر بھی نہیں اور چند سے جو کلومیٹر ہے بڑاکو ٹو ترنول کی جو حکومت ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ جو قومی اسمبلی کی جو الیکشن ہے، جو یہ تو پھر مجبور ہو جائیں گے قومی اسمبلی کی الیکشن کروانے پر بھی۔ جی طیب، یہ 27 کلومیٹر والی جو حکومت ہے نا، یہ اگر تو ان کے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے، اور اس 3/3 اکثریت کا انتظار نہ کریں پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر۔ ان کو تو ابھی جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم پہ استعفیٰ دیتے، اور جو فیڈرل الیکشن ہے وہ بھی باقی دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کے اندر انا ہے، چونکہ یہ گھمنڈی ہیں، چونکہ ان کے اندر تکبر ہے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اپنی سوچ کے ساتھ ہی آگے چلیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک پچھلے سال سے لے کے اور اب تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں جو عوام پاکستان نے اپنے حق میں کروائی ہیں، وہ اپنی طاقت کے اوپر کروائی ہیں۔ عوام نے اپنی عوامی طاقت کے بل بوتے پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی سائڈ پہ مولڈ کی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ باقی اداروں کی کوئی کوئی پشت پناہی ان کو نہیں حاصل ہے، تو وہ تو پورا زور جو تھا ان کا وہ عوام کے اوپر تھا۔ تو انشاءاللہ بہتر تو یہ ہے، بالکل سینس تو یہ بنتی ہے کہ یہ استعفے دیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مستعفی ہو، اور اس کے بعد باقی ساری جگہوں پہ دونوں اسمبلیوں کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہیں بھی کرتے تو عمران خان تو آئے گا انشاءاللہ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہماری پارٹی بڑی ٹربولنس سے بھی گزر رہی تھی، مصیبتیں تھی بہت زیادہ، تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ آئے گا، پوری آن کے ساتھ آئے گا، پوری شان کے ساتھ آئے گا، اور عوام پاکستان کے پورے مان کے ساتھ آئے گا۔ اسد صاحب، آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر پنجاب کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ 3/3 اکثریت سے جیت سکتی ہے،
اور جو ان میں عوام میں کا جوش و جذبہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن میں جس طرح دڑا دڑ کر کے آتے ہیں، تو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو باقی صوبوں کے الیکشن ہے یہ موجودہ جو چند سو میٹر یا کلومیٹر کی حکومت ہے باراکوٹ ٹو اسلام آباد، یہ پھر پورے ملک کے الیکشن کرانے پر مجبور نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پنجاب جو ہے پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تین صوبے اور جو وفاقی حکومت بھی ملا لیں تو پنجاب حکومت جو ہے اس سے زیادہ ہر حوالے سے جو ہے انفلوئنس رکھتی ہے سارے معاملات کے اندر. فنڈز کے حوالے سے بات کریں، پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں، اختیارات کے حوالے سے بات کریں، تو پنجاب کے اندر جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ سروے ابھی ڈفرینٹ جو آئے ہیں تمام ڈویژن کے پنجاب کے، تو اس کے اندر جو ہے بہت بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے. چلے ان سروے کو اگر چھوڑ بھی دیں تو 2-3 ایکسپیریمنٹ پہلے ہو چکے ہیں. ایک وہ جب پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، وفاق کے اندر بھی پی ڈی ایم اور نون لیگ کی حکومت تھی، اس کے باوجود جو 20 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اس میں 17 جو ہے وہ سیٹیں جو ہے 16 کے سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے حاصل کی. اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ جولائی میں ہوئے اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے اس نے سیٹیں حاصل کی. یعنی اگر سارے ضمنی انتخابات ملائے جائیں تو 37 انتخابات میں سے 30 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، اور باقی دیگر پیپل پارٹی یا اس طرح جو ہے یا آزاد ہوئے ہیں یا پی ایم ایل این کے ہوئے ہیں، سارے ملا کے جو 7 ہوئے ہیں، اور 30 جو ہے اکیلی پی ٹی آئی جو ہے اس نے سیٹیں جیتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو واضح اکثریت جو ہے اس سے کامیاب ہوگی. اور اس کا جو ایفیکٹ ہے ظاہری بات ہے جب صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہر جو ایم این اے کا حلقہ ہے اس کے نیچے 2 ایم پی ہوتے ہیں، کسی کے نیچے 3 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے، یا ایک ایم این اے کے جو یا 2 ایم این اے کے نیچے 4 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، ڈفرینٹ حلقوں کے اندر ڈفرینٹ جو سچویشن ہوتی ہے. تو جب سارے جو پی پی کے حلقے ہیں اس کے اندر جو اکثریت جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی جو ہے پی ٹی آئی کی آ جائے گی، تو جب قومی اسمبلی کے بعد میں بھی الیکشن ہوں گے تو وہی ایم پی اے کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہی لوگ ہیں نا اسی حلقوں میں رہتے ہیں، تو جنہوں نے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو کامیاب کرایا ہے اور ان کے لوگوں کے ووٹوں سے اگر پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ساری کانسٹیٹیوئنسیز کے اندر اگر میجورٹی سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہی ووٹر ہوں گے، تو وہی حلقے ہوں گے، تو لہٰذا ایم این اے بھی پی ٹی آئی کے. تو اسی طریقے سے یعنی جو پنجاب کے اندر تو حکومت بنے گی تو وفاق کے اندر بھی اب دیکھیں نا سب سے زیادہ جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ پنجاب سے ہیں. تو پنجاب کے حوالے صوبائی سیٹیں بھی سب سے زیادہ جو اسمبلی کی اگر دیکھا جائے تمام صوبوں سے تو وہ بھی سب سے زیادہ صوبائی حوالے سے بھی سب سے بڑی اسمبلی پنجاب ہے. اور اس طرح پنجاب کا ہی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتا ہے قومی اسمبلی کے اندر. جس حکومت نے جس پارٹی کی بھی حکومت بننی ہے اگر پنجاب میں وہ سیٹیں لے گی اکثریتی جماعت ہوگی تو وہی جو حکومت بنا سکتی ہے. سندھ سے اگر آپ اکثریتی سیٹیں لے بھی لیتے ہیں، بلوچستان سے اب اکثریتی سیٹیں لے بھی لیتے ہیں، یا کے پی سے اکثریتی سیٹیں لے بھی لیتے ہیں، یا 2 صوبوں سے بھی لے لیتے ہیں، تو پھر بھی اگر پنجاب والی جو سیٹ اکثریتی جو جماعت ہے اس کے مقابلے میں وہ 2 صوبوں سے بھی آپ اکثریتی سیٹیں لے کر بھی آپ وفاق کے اندر حکومت نہیں بنا سکتے. تو وہ جو ان کی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اربن چھوڑ کے وہ تو انٹیریئر کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان جب کمپین شروع کرے گا تو شاید انٹیریئر میں بھی ان کی وہ سیٹیں جو ہے یہ پوزیشن نہ رہ سکے، تو اگلی دفعہ تو ان کی سندھ میں حکومت بننی بہت مشکل ہو جائے گی. اور اس طرح کے پی کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی جتنی سیٹیں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، یا پیپلز پارٹی کی جتنی سیٹیں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. بلوچستان میں نون لیگ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے یا پیپلز پارٹی کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اگلی حکومت جو ہے وفاق میں کس کی آ رہی ہے. تو یہی وہ چیز ہے، یہی وہ خوف ہے، یہی وہ زمینی حقائق ہے، یہی وہ فیکٹس ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس سے یہ آنکھیں چرا رہے ہیں یا جس سے دامن چھڑا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہ تو اب سامنے آ گئی ہے چیز، اور الیکشن میں اب جائیں گے اور اس کے بعد یہی جو نتائج ہیں یہی آگے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یا جو وفاق کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر حکومت بنانے کے اندر ان چیزوں کا ان نتائج کا جو بہت اہم کردار ہوگا. اور اسی کے حوالے سے اسی آگے ریشو سے یا اسی تناظر میں ہی آگے چیزیں جو ہے بڑھیں گی.
بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا۔ جزیب صاحب اگر آپ کو شارٹ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریے، کیونکہ وقت کم رہ چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے بالکل ہی۔ جی بس میرا آخری کامنٹ یہی ہے کہ وہ میسج ہے ساری قوم کے لیے کہ آپ نے اب تک جو جنگ لڑی ہے اس میں آپ نے پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ کام کیا۔ آپ نے سرکاری مشینری کا اپنے خلاف، جو آپ کے خلاف استعمال ہوا، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ آپ نے عدالتیں دیکھی، آپ نے پیشیاں بھگتی، آپ نے جھوٹی ایف آئی آریں، بوگس مقدمے، سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آخری فیز میں جا رہے ہیں۔ تو اس آخری فیز میں جو آخری مقابلہ ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ ہمیں پوری طریقے سے تیار رہنا ہے۔ ہم وی ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فار گرانٹیڈ، اور انشاءاللہ جب الیکشن کا میدان سجے گا تو آپ دیکھیں گے۔ اور اس دفعہ تاریخی طور پہ اسد کرل صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت سارے الیکشن کور کیے ہیں، لیکن اس دفعہ جو آپ دیکھیں گے جوش ہمارے لوگوں کا اور جذبہ، کہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ ایک بالکل ایسا منظر ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ عوام کی، ہمارے ملک کی خیر ہو، امن امان ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بخیر خوبی اپنے انجام کو پہنچیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جازیب خان صاحب پی ٹی آئی یو کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سینئر انویسٹیگیٹو اینالسٹ اینکر اسد کھڑل صاحب عقائد پر جو ہے وہ زبردست باتیں کر رہے تھے، اور جو رجیم چینج کے حوالے سے جو اس وقت عوام پر جو انہوں نے مہنگائی بم گرائے ہیں، نہ کوئی عوام کو ریلیف دیا ہے، عوام کو آٹوں کی قطاروں پر لگا کر اپنے جو ہے وہ NRO 2 کی جو گردان ہے، کبھی کون سے بل پاس کر رہے ہیں، وہ بھی اسد کھڑل صاحب نے آج عوام کو بتایا کہ یہ جو انہوں نے جو کچھ پاس کیا ہے یہ کوئی ان کے لیے زیادہ فائدہ یا سود مند ثابت نہیں ہوگا، یہ آگے جا کر انہی کی جو ہے وہ گلوں کا پھندہ بنے گا، کیونکہ یہ انہوں نے سب کو، بچوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ ملک کو لوٹنے آئے ہوئے ہیں، اور 30 سال سے یہ زرداری خاندان، شریف خاندان یہ لوٹتے ہی رہے ہیں۔ تو حقائق اور سچ کی تلاش کا یہ جو ہمارا سفر ہے یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آخری میں ایک شعر میں پڑھ کے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے یہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔